بعد جہاں برطانوی استعمار، فرانسیسی استعمار رفتہ رفتہ یہ ہٹنے شروع ہوئے، صدر ناصر نے انگریزوں کو اٹھا کر پھینکا میڈیٹرینین میں اور دوسرے جگہوں سے، الجزائر نے آزادی حاصل کی فرانس سے، اطالویوں سے جو ہے لیبیا والوں نے آزادی حاصل کی، یہ ہو گیا، لیکن ایک خنجر پیوست کر دیا گیا اسرائیل کا سینہ عرب۔ اس صورتحال میں ظاہر بات ہے کہ ایک تو بڑی آئیڈیل پوزیشن تھی کہ پورا عالم اسلام متحد ہو، لیکن وہ تو بہت دور کا خواب معلوم ہوتا ہے۔ علامہ اقبال سے بڑا کوئی نقیب نہیں ہے ملت اسلامی کی وحدت کا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر، لیکن انہیں بھی اپنے لیکچرز میں کہنا پڑا کہ اس وقت جو صورتحال ہے پورے عالم اسلام کی ایک وحدت بن جانا تو تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے، اگر کسی طرح ایک کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز وجود میں آ جائے تو بھی بڑی کامیابی ہوگی۔ جی السلام علیکم فرینڈز، آخرکار پاکستان کے موجودہ آرمی چیف کے متعلق ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی سالوں پہلے کی پیشن گوئی آج آخرکار سچ ثابت ہو چکی ہے۔ ابھی آپ کے ساتھ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی وہ پیشن گوئی شیئر کرنے والی ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے موجودہ آرمی چیف اور اس وقت جو پاکستان کے موجودہ حالات چل رہے ہیں ان پر کیا پیشن گوئی کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اب آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی وہ پیشن گوئی جو کہ آج تک سچ ثابت ہو چکی ہے، تو یہ یقینی ہے کہ ان کی اگلی پیشن گوئی جو کہ آنے والے وقت کے لیے ہے وہ بھی سچ ثابت ہو سکتی ہے۔ مکمل بیان آپ کے ساتھ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی زبانی شیئر کرنے والے ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک جانب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے عرب ممالک کے حوالے سے بھی اپنے تمام پالیسیاں اور ان کے جس طرح سے وہ ایک کے بعد ایک ملک کو تسلیم کریں گے اور امریکہ کی شے پر وہ سب کچھ کر جائیں گے اور پاکستان پر بھی دباؤ ڈالیں گے، تو اس پر بھی آج ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی وہ پیشن گوئی آج جس طرح سے سچ ثابت ہو رہی ہے، تو اس سے ایک بات کلیئر ہو چکی ہے کہ پاکستان میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بھی واحد ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے سالوں پہلے پیشن گوئیاں کی تھیں جو کہ سچ ثابت ہوئی ہیں۔ تاہم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے عمران خان صاحب کے متعلق بھی پیشن گوئی کی تھی جو کہ آج تک وہ بھی سچ ثابت ہو چکی ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں ایک ایسا لیڈر بھی آئے گا جس کو یہودی ایجنٹ کہا جائے گا، اور پھر اس کا اقتدار بھی آئے گا اور اس کے بعد اسے عبرت کا نشان بھی بنایا جائے گا۔ اور اس بارے میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ایک ہی اس وقت ایک لیڈر جو اقتدار میں آیا جسے یہودی ایجنٹ کہا گیا وہ عمران خان صاحب ہیں، اور پھر جب سے وہ اقتدار میں آئے ہیں تو اس کے بعد ان کی زندگی میں مشکلات بڑھ گئی اور آج تک تقریباً 3 سال ہو چکی ہیں کہ وہ جیل کے اندر ہیں۔ تاہم ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ابھی آپ کے ساتھ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا مکمل بیان شیئر کرنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے لیے دعا ضرور کیجئے گا کہ اللہ پاک ان کے جنت الفردوس میں درجات کو مزید بلند فرمائے، اور کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس بار ایک بار پھر سے تاریخ خود کو دہرانے والی ہے، اور جو ہم نے آپ کے ساتھ پریویس ویڈیو شیئر کی تھی اس میں حامد میر صاحب نے بھی یہ واضح کر دیا تھا کہ اب حالات بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں، اور پیپلز پارٹی وفاق میں اب سیٹیں لینے سے انکار کر چکی ہے جو کہ حکومت کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ اور شہباز شریف صاحب نے بلاول بھٹو کو بڑی بڑی آفرز بھی کروائی ہیں، لیکن اس کے باوجود بلاول بھٹو کوئی آفر ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تاہم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی جانب سے پاکستان کے موجودہ حالات اور عرب کے موجودہ حالات، دنیا کے موجودہ حالات کے بارے میں وہ پیشن گوئی شیئر کرنے والے ہیں جو کہ آج اس وقت سچ ہو چکی ہے۔ جہاں برطانوی استعمار، فرانسیسی استعمار رفتہ رفتہ یہ ہٹنے شروع ہوئے، صدر ناصر نے انگریزوں کو اٹھا کر پھینکا میڈیٹرینین میں اور دوسرے جگہوں سے، الجزائر نے آزادی حاصل کی فرانس سے، اطالویوں سے جو ہے لیبیا والوں نے آزادی حاصل کی، یہ ہو گیا، لیکن ایک خنجر پیوست کر دیا گیا اسرائیل کا سینہ عرب۔ اس صورتحال میں ظاہر بات ہے کہ ایک تو بڑی آئیڈیل پوزیشن تھی کہ پورا عالم اسلام متحد ہو، لیکن وہ تو بہت دور کا خواب معلوم ہوتا ہے۔ علامہ اقبال سے بڑا کوئی نقیب نہیں ہے ملت اسلامی کی وحدت کا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر، لیکن انہیں بھی اپنے لیکچرز میں کہنا پڑا کہ اس وقت جو صورتحال ہے پورے عالم اسلام کی ایک وحدت بن جانا تو تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے، اگر کسی طرح ایک کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز وجود میں آ جائے تو بھی بڑی کامیابی ہوگی، لیکن اس سے بھی پہلے یہ تو زیادہ آسان تھا کہ عالم عرب ایک وحدت کی شکل اختیار کر لے۔ یہ تو ایک قوم ہے،
اکثر و بیشتر ایک نسل یا زیادہ 2 نسلیں کہتی تھی. شمالی افریقہ میں بربر نسل بھی ہے، باقی تو سب عرب ہے. یہ پورا عالم ایک نسل، ایک زبان، پورے اتنے رقبے کے اوپر بولے جانے والی ایک زبان، یہ تو ایک ہو جائے. افسوس یہ ہے کہ اس کا ایک ہو جانا، ایک شخصیت ابھری تھی جو مذہبی مزاج کی شخصیت تھی، جو دینی مزاج کی حامل شخصیت تھی. اگر اس کی قیادت میں عالم عرب متحد ہو جاتا تو واقعتاً ایک بہت بڑا جو ہے مرحلہ وہ طے ہو جاتا پوری عالمی ملت اسلامیہ کی ایک وحدت اختیار کرنے کا. وہ شخصیت تھی شاہ فیصل شہید کی. اور اس لفظ کے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کیوں انہیں شہید کر دیا گیا. تو جی ابھی آپ نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا یہ کلپ بھی سنا ہے. آپ اس کلپ کے متعلق بھی اپنی رائے کا اظہار لازمی سے کیجیے گا. تاہم دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سمیع ابراہیم صاحب نے بھی آج ایک بار پھر سے کپتان کے مخالفین کو بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو آج بھی کوئی بھی جو ملنے جاتا ہے تو عمران خان صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، اور نہ تو ان کو کسی چیز کا خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کسی فیصلے کا جہاں جیل میں رہنے کا ڈر ہے. اور عمران خان نے اپنے تمام معاملات اللہ پر چھوڑ دیے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کے مخالفین پر اب سختہ طاری ہو چکا ہے. اور دوسری جانب رانا ثناء اللہ صاحب نے ٹی وی پر بیٹھ کر عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے یہ بات واضح کر دی ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی عنقریب ہے اور کپتان جیل سے باہر آ جائیں گے. اور دوسری جانب پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی اب اس طرح سے لگ رہا ہے کہ وہ اپنا اتحادی تبدیل کرنے والی ہے، اور شاید وہ اب نون لیگ کی بجائے عمران خان کے ساتھ اتحاد کر سکتی ہے، کیونکہ حامد میر صاحب نے بھی اس بات کو واضح کیا ہے کہ جو حالات چل رہی ہیں اس میں یہ یقینی ہو سکتا ہے کہ تاریخ ایک بار پھر سے خود کو دہرا دے. اور جس طرح سے عدم اعتماد عمران خان صاحب کے خلاف آئی تھی کہ ایک اور عدم اعتماد بھی آ جائے، اور بڑی جو اس وقت سیٹیں ہیں وہ خطرے میں ہیں. تاہم دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بھی انتہائی افسوسناک خبر ہے کہ مریم نواز صاحبہ ان کے اس وقت ٹیسٹ وغیرہ کروائے گئے ہیں، اور یہ کینسر کے ٹیسٹ کروائے گئے ہیں. اور اس وقت ڈاکٹر حضرات کی جانب سے بھی جو کہ الشفا کے ڈاکٹرز ہیں انہوں نے بھی یہ مریم نواز صاحبہ کو تلقین کی ہے کہ آپ کے جو اس وقت سمٹمز ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کینسر ہو چکا ہو. اور ابھی مریم نواز صاحبہ کی وہ رپورٹ آنا باقی ہے، جس کے بعد ہی یہ یقینی ہو سکے گا کہ مریم نواز صاحبہ کو کینسر ہے یا نہیں ہے. اور اگر کینسر ہوا تو مریم نواز صاحبہ کے اس وقت جو قریبی ہیں ان کی جانب سے یہ اناؤنسمنٹ جاری کی گئی ہے کہ اگر کینسر نکلتا ہے تو اگر پاسبل ہوا تو پاکستان میں مریم نواز صاحبہ کا علاج کروایا جائے گا، اور اگر پاکستان میں وہ علاج ممکن نہ ہوا تو مریم نواز صاحبہ کو پھر بیرون ملک بھی علاج کے لیے بھیجا جا سکتا ہے. آپ ان کی صحت کے لیے بھی دعا ضرور کیجیے.